بسم اللہ واللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اقبلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو اللہ احد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبت 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 قلت وما وجبت قال الجنہ رواہ الترمذی والنسائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسے آدمی کے پاس آیا جو قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس سے محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کی قرأت کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات من وعن پر عمل کرے۔ یہ عمل انسان کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے، بلکہ قرآن ایسے شخص کو جنت میں داخل کروائے گا جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور من وعن اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دن ان لوگوں کی سفارش کرے گا جو اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھ سکتا ہے کہ 1/3 قرآن پڑھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 حصہ ہے، یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء کا امام تھا۔ وہ ہر رکعت میں کسی سورت کی تلاوت کرتا اور ساتھ ہی ساتھ سورہ اخلاص ضرور پڑھتا۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے فلاں، کون سی چیز تمہیں ہر رکعت میں اس سورت کو تلاوت کرنے پر ابھارتی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی احبھا، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حبھا ادخلک الجنہ، بلا شبہ اس سورت کی تلاوت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا کہ اے پروردگار، اے میرے رب، اسے یعنی قرآن کو جو پڑھتا ہے اس کے بارے میں سفارش کرتے ہوئے کہے گا اے میرے رب، اسے زینت بخش، اور تو اسے جب قرآن سے سفارش کرے گا کہ اسے زینت بخش تو اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا اے میرے پروردگار، تو اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس یعنی حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن کو پڑھنے والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے اس کے لیے
ایک نیکی بڑھا دی جائے گی۔ تو یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے، سورہ اخلاص کی فضیلت ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورہ اخلاص بھی قرآن کا ایک حصہ ہے، جو شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے، ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا کہ 10 پارے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو 3 مرتبہ پڑھ جاتا ہے تو اس کو 30 پارے کے برابر، یعنی پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی نیکی ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اس کو ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہمیں بھی قرآن کریم سے محبت کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما، اور ہمارے دل میں قرآن کریم کی محبت بھر دے، سورہ اخلاص کی محبت بھر دے، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور جب تک ہم اس دنیا میں جئیں اسلام پر جئیں، ایمان پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔